السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب لوگوں کو مس لٹریچر چینل پر ویلکم کرتی ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے تھیمز ان حبیب جالب پوئٹری۔ تو آج ہم یہ کوسچن جو ہے وہ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو اب ہم تھیمز کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہم یہاں پہ 5 تھیمز جو ہیں وہ اس کی ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی پوئٹری کے اندر ہمیں سوشل جسٹس دیکھنے کو ملتا ہے، اپوزیشن ٹو ڈکٹیٹرشپ، نیشنلزم اینڈ پیٹریوٹزم، ایجوکیشن اینڈ لٹریسی، اینڈ لاسٹ ون سولیڈریٹی اینڈ یونٹی۔ اب ہم ایک ایک کر کے ان سب کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے جو ہے وہ ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سوشل جسٹس۔ تو حبیب جالب جو ہیں was a strong advocate for social justice and equality, and his poetry often addressed issues such as poverty, corruption and exploitation۔ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو حبیب جالب کی جو پوئٹری ہے وہ اکثر ہمیں ایڈریس کرتی ہے ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر، اور وہ ایشوز کون سے ہیں؟ پاورٹی، کرپشن اور ایکسپلوٹیشن۔ He believed that it was the duty of people to stand up for their rights and demand for better future for themselves and their children۔ وہ یقین کرتے تھے کہ یہ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کھڑے ہوں اپنے رائٹس کے لیے اور ڈیمانڈ کریں بیٹر فیوچر کے لیے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی۔ اس کے علاوہ ان کی جو پوئم ہے ہمارا نظام حیات، آور ویز آف لائف، اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں تو یہ ہوتی ہے جالب speaks out against the injustice and inequality that he sees around him۔ کہتے کہ ان کی جو پوئم ہے ہمارا نظام حیات، اس کے اندر انہوں نے جو اگینسٹ جو انجسٹس اور جو انیکوالٹی ہے اس کے اگینسٹ انہوں نے آواز اٹھائی تھی۔ یہاں پہ کچھ لائنز ہیں جو کہ ایڈ کی گئی ہیں۔ there are some who are rich, there are some who are poor, there are some who are fed, there are some who are hungry, there are some who are living, and there are some who are dying۔ تو یہاں پہ آپ کو کلیئرلی جو ہے وہ ہمیں انجسٹس کا جو اور انیکوالٹی کا جو تھیم ہے وہ ہمیں ان کی اس لائنز کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ نیکسٹ ہے he calls on the people of Pakistan to stand up for their rights and demand a better future for themselves and their children۔ نیکسٹ پوئم ہے ان کی میری آواز سنو، لسن ٹو مائی وائس۔ جب حبیب جالب اسپیکس آؤٹ اگینسٹ پاورٹی اینڈ ایکسپلوٹیشن، کہ ان کی جو اس پوئم کے اندر میری آواز سنو، لسن ٹو مائی وائس، ان کے اندر انہوں نے جو آواز ہے وہ پاورٹی اور ایکسپلوٹیشن کے اگینسٹ اٹھائی ہے، جہاں پہ کچھ لائن ہے آئی ایم دا وائس آف پور، دا وائس آف ہنگری، آئی ایم دا وائس آف ڈاؤن ٹروڈن اینڈ دا وائس آف اپریسڈ۔ He calls on the people of Pakistan to unite and stand up against injustice and oppression۔ کہتے کہ انہوں نے لوگوں کو یہ کہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو، کہ وہ یونائٹ ہوں اور جو انجسٹس اور اپریشن ہے اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ حبیب جالب کی پوئٹری جو ہے is known for its ability to inspire and mobilize people to take action for social justice and change۔ His words speak to the struggles and aspiration of the marginalized and oppressed, and his work continued to be widely read and admired in Pakistan and around the world۔ کہتے ہیں کہ جو words ہیں وہ کن کے لیے ہیں؟ کہ جو مارجنلائزڈ اور اوپریسڈ ہیں ان کے لیے یہ ایک اسپائریشن ہے، اور ان کے لیے یہ ایک اسٹرگل کے طور پر ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو ورکس ہیں وہ کنٹینیوسلی اور کہہ لیں کہ وائڈلی طور پر ریڈ کیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر اور اراؤنڈ دا ورلڈ۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ تھیم اب ہم دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ تھیم ہے اپوزیشن ٹو ڈکٹیٹرشپ۔ یہ ایک مین تھیم ہے حبیب جالب کی پوئٹری کا، اپوزیشن ٹو ڈکٹیٹرشپ۔ حبیب جالب was vocal critic of the military dictatorship that ruled Pakistan for much of its history, and his poetry often challenged the ruling elites and their policies۔ کہتے ہیں کہ ان کی جو پوئٹری ہے وہ چیلنج کرتی ہے جو رولنگ کلاس ہیں، مطلب ان کے دور کے اندر کون رولرز تھے۔ جب ہم نے ان کی جو بایوگرافی تھی، جب ہم نے ان کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ انہوں نے جب اپنی پوئم دستور لکھی تھی 1962 کے اندر، تو ان کو کیا کیا گیا تھا، یہ فرسٹ ٹائم جنرل ایوب خان کے دور کے اندر ان کو جو تھا وہ جیل کے اندر بھیج دیا گیا تھا۔
تو یہ بھی کہہ لیں کہ یہ ان کی جو پوئٹری ہے وہ چیلنج ہے رولنگ ایلیٹس کو اور ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو بھی. حبیب جالب believed that these regime was undemocratic and oppressive, and he argued that they impose an undemocratic and oppressive constitution on the people. کہتے کہ حبیب جالب کا یقین تھا کہ یہ جو ریجائمز ہیں یہ کیا ہیں، ان ڈیموکریٹک ہیں، اوپریسو ہیں، اور ان کا ماننا تھا کہ یہ امپوز کرتے ہیں ڈیموکریٹک اور اوپریسو کانسٹیٹیوشن مینس آئین کو لوگوں کے اوپر، اور لوگ کہاں کے ہیں، پاکستان کے. ان کی جو پوئم ہے دستور دا کنسٹیٹیوشن، حبیب جالب نے یہاں پہ لکھا ہے دا کنسٹیٹیوشن دے گیو اس از ناٹ اے ڈاکومنٹ آف دا پیپل، اٹ از ڈاکومنٹ آف دا ڈکٹیٹرز، اے چارٹر آف دیئر رول. آپ کو یہاں سے کلیئرلی جو ہے وہ پتہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کس طرح انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے. جالب آرگیو دیٹ دا ملٹری آف ڈکٹیٹرشپ had betrayed the ideals of the independence movement and were using their rule power to oppress the people of Pakistan. He called for the restoration of democracy and the rule of laws, and he believed that it was the duty of people to stand up for their rights and demands a better future. کہ حبیب جالب نے آرگیو کیا ہے کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہے وہ کیا کرتی ہے، بیٹرائڈ دا آئیڈیل آف انڈیپینڈنس موومنٹ، اور یوز کرتی ہے اپنی پاور کو اوپریس کرنے کے لیے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی اینڈ دا رول آف لا. اور حبیب جالب یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جو ہیں وہ کھڑے ہوں اپنے رائٹس کے لیے اور ڈیمانڈ کریں اپنے بیٹر فیوچر کے لیے. ان کی ایک پوئم ہے مجھے کیوں نکالا، وائی واز آئی ایکسپیلڈ. تو ان کے اندر یہ کیا لکھتے ہیں، وائی واز آئی ایکسپیلڈ فرام دا لینڈ آف مائی برتھ، آئی اونلی آسکڈ فار دا رول آف لا. کہتے ہیں کہ مجھے میری ہی جو برتھ لینڈ ہے وہاں سے کیوں نکالا گیا ہے، میں نے تو صرف جو رول آف لاز ہیں ان کے بارے میں پوچھا تھا. جالب اپوزیشن ٹو ڈکٹیٹرشپ واز روٹڈ ان ہز کمٹمنٹ ٹو سوشل جسٹس اینڈ ایکوالٹی. حبیب جالب کی جو ڈکٹیٹرشپ کے خلاف جو ہے وہ زیادہ تر کس کے لیے ہے، جو سوشل جسٹس اور ایکوالٹی کے لیے ہے. ان کا ماننا ہے کہ جو ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہیں وہ رسپانسیبل ہیں اس پاورٹی کے، کرپشن کے اور ایکسپلوٹیشن کے، جو کہ انہوں نے پاکستان سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ لاگو کیا ہے. اور ان کا ماننا ہے کہ ان ریجائم کو اگر ہم اوور تھرو کریں گے اور ریسٹور کریں گے ڈیموکریسی کو، تو تبھی جو ہے وہ پروگریس ہو سکتی ہے. جالب پوئٹری واز اے مینز آف ایکسپریسنگ ہز پولیٹیکل ویوز اینڈ advocating for change, and his works continue to be widely read and admired in Pakistan and argued the world. His legacy as a poet and activist live on as a reminder of the power of written word to effect change and bring about social justice. حبیب جالب کی جو پوئٹری ہے وہ کیا ہے، وہ ایکسپریشن ہے پولیٹیکل ویوز کا، اور جو چینجز کے لیے ہیں ان کے ویوز وہ، اور ان کے جو ورکس ہیں وہ کنٹینیوسلی کہتے ہیں کہ ریڈ کیے جا رہے ہیں، اور ان کی جو پاکستان کے اندر ہے ان کی تعریف کی جاتی ہے اور اراؤنڈ دا ورلڈ. ان کی جو لیجیسی ایز اے پوئٹ کے طور پر اور ایکٹیوسٹ کے طور پر وہ کیا ہے، یہ ریمائنڈر ہے پاور کے لیے، اور جو ریٹن ورڈز ہیں وہ ایفیکٹ کرتے ہیں چینج کو، سوشل جسٹس جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر لے کے آتے ہیں. نیکسٹ تھیم ہے نیشنلزم اینڈ پیٹریوٹزم. Habib Jalib was a proud Pakistani, and his poetry often celebrated the country history and culture. He wrote about the sacrifices made by the people of Pakistan in the struggle of independence and called on them to stand together in justice and oppression in his poem Mere Watan Ye Aqidatein. This is my country, there are my beliefs. دیکھیے حبیب جالب جو ہیں ایک پراؤڈ پاکستانی، اور ان کی جو پوئٹری ہے وہ اکثر پاکستان کے اندر سیلیبریٹ کی جاتی ہے کنٹری کی ہسٹری اور کلچر کے لیے. اس کے علاوہ انہوں نے لکھا ہے جو سیکریفائسز جو لوگوں نے دی ہیں پاکستان کے لیے، اور جب پاکستان کی انڈیپینڈنس ہوئی تھی تب جو لوگوں نے جو اپنی قربانیاں دی تھی ان کے لیے. اور وہ کہتا ہے کہ
ہمیں جو ہے وہ کھڑے ہو جانا چاہیے ان انجسٹس اور اپریشن کے لیے. اور نیکسٹ ان کی پوئم جو ہے میرے وطن ہی عقیدتیں، اس کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، جالب اسپیکس آف لو اینڈ لائلٹی ہی فیلز دیٹ فار ہز کنٹری اینڈ کالز آن اندر پاکستان ٹو جوائن ہم ان ڈیفینڈنگ اٹ اگینسٹ آل تھریٹس. کہتے کہ انہوں نے کس کے خلاف آواز اٹھائی ہے، جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے لو اینڈ لائلٹی کے لیے، جو کہ وہ فیل کرتے ہیں اپنی کنٹری کے لیے. اور اس کے علاوہ یہ پاکستانی جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ وہ جوائن کریں ان کو اور ڈیفینڈ کریں جو یہ سارے تھریٹس ہیں ان کے اگینسٹ. In addition to celebrating Pakistan history and culture, Jalib poetry also addressed the challenges and struggles that the country has faced. کہتے کہ جو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی ہسٹری اور کلچر کے طور پر تو وہ سیلیبریٹ کرتی ہے ان کی پوئٹری، لیکن جو جالب کی پوئٹری ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چیز جو ہے وہ بتاتی ہے کہ کس طرح جو چیلنجز اور اسٹرگل فیس کیے ہیں ہماری کنٹری نے ان کو. He wrote about the problems of poverty, corruption, and exploitation, and called on the people of Pakistan to stand up their rights and demands a better future for themselves and their children. کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ انہوں نے جو پرابلم ہیں پاکستان کے اندر، پاورٹی، کرپشن اور ایکسپلوٹیشن، اور لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے رائٹس کے لیے اور اپنے بچوں کے رائٹس کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں. Jalib nationalism and patriotism were rooted in his belief that the people of Pakistan are capable of building a better, more just society. He argued that it was a duty of people to take action to bring about positive change, and he called on them to stand together and work towards a brighter future for their country. کہتے ہیں کہ جو حبیب جالب کی نیشنلزم اور جو پیٹریٹزم کے لیے ان کے جو بلیوز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ پاکستان کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ وہ بلڈ کر سکے اپنا فیوچر کو، اور علاوہ یہ ڈیوٹی ہے لوگوں کی کہ وہ جو ہے وہ ایکشن لیں اور اپنا جو پازیٹیو چینج ہے اس کو لے کے آئیں. اور وہ لوگوں سے یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ یونائٹ ہو کے رہنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ نیکسٹ ایک برائٹر فیوچر کی طرف ہماری جو کنٹری ہے وہ جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ان کی پوئٹری کے اندر جالب sought to inspire and mobilize the people of Pakistan to take action of social injustice and change. His message of nationalism and patriotism were a call to the people to stand up for their rights and works toward a better future for themselves and their country. یہی بات بار بار کہ وہ لوگوں کو یہی میسج جو ہے وہ نیشنلزم اینڈ پیٹریوٹزم کے لیے یہی کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، جس کی وجہ سے ہم اور ہماری جو کنٹری ہے وہ بیٹر فیوچر کی طرف جو ہے وہ جا سکتی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں، تھیم ہے ایجوکیشن اینڈ لٹریسی. ایجوکیشن اور لٹریسی جو ہے ایک امپورٹنٹ تھیم ہے جو پوئٹری ہے حبیب جالب کی. اس کے اندر حبیب جالب بلیو دیٹ ایجوکیشن واز اے کی ٹو امپاورنگ پیپل ٹو برنگنگ اباؤٹ سوشل چینج، اینڈ ہی اوفن ایڈریس دا امپورٹنس آف ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ان ہز ورک. کہتے ہیں کہ یہ ایجوکیشن اور لٹریسی جو ہے ایک امپورٹنٹ تھیم ہے حبیب جالب کی پوئٹری کے اندر. اور حبیب جالب کا ماننا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے وہی ایک ایسی کی کے طور پر ہے کہ جو امپاور کر سکتی ہے لوگوں کو، اور جو سوشل چینج ہے وہ سوسائٹی کے اندر آ سکتے ہیں. اور وہ ایڈریس کرتے ہیں امپورٹنس آف ایجوکیشن اور لٹریسی کو اپنے ورکس کے اندر. ون آف دا جالب موسٹ فیمس پوئم آن دس تھیم از میری آواز سنو. کہتے کہ اگر ان کی فیمس پوئم جو ہے میری آواز سنو تو اس کے اندر ہمیں جو ہے یہ تھیم دیکھنے کو ملے گا. اور اگر ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں میری آواز سنو تو لسن ٹو مائی وائس، ان کے اندر ہی اسپیکس آؤٹ اگینسٹ پاورٹی ایکسپلوٹیشن. جالب آرگیو دیٹ ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل رائٹ should be accessible to all regardless of their background and social status. کہتے کہ حبیب جالب کا ماننا ہے کہ ایجوکیشن جو ہے ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ جو ہے سب کے لیے ایکول ہونا چاہیے. کوئی بھی سوشل بیک گراؤنڈ یا سوشل سٹیٹس جو ہے وہ
اس کے اندر نہیں آنا چاہیے. In his poem, Jalib is calling on the people of Pakistan to demand access to education and fight for their rights to learn. کہتے ہیں کہ حبیب جالب کی اس پوئم کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ڈیمانڈ کریں اپنی ایجوکیشن کے لیے اور اپنے رائٹس کے لیے جو ہے وہ پڑھیں. اور رائٹس کون سا ہے؟ لرننگ کے لیے. اس کے علاوہ ہی بلیو دیٹ ایجوکیشن از دا کی ٹو امپاورنگ پیپل اینڈ انیبلنگ دیم ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر اون لائفس. Another poem that touches on the theme of education and literacy, ہمارا نظام حیات, our ways of life. In this poem, speaks out against poverty and injustice and calls on the people of Pakistan to demand a better future. کہتے کہ اس پوئم کے اندر بھی جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ پاورٹی اور انجسٹس کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں بیٹر فیوچر کے لیے. He argued that education is the key to breaking the cycle of poverty and inequality, and he calls on the people to demand access to education for themselves and their children. کہتے ہیں کہ ایجوکیشن ہی ایک ایسی کی ہے جو کہ بریک کر سکتی ہے جو ایک سائیکل ہے سوسائٹی کے اندر، اور سائیکل کون سا ہے؟ پاورٹی کا اور انیکوالٹی کا، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کہ وہ ڈیمانڈ کریں اپنے ایجوکیشن کے لیے، اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی. Talib's commitment to education and literacy was not limited to his poetry. کہتے ہیں کہ ان کی جو ایجوکیشن اور لٹریسی جو ہے وہ صرف ان کی پوئٹری کے اندر ہی یہ ہمیں چیز نہیں نظر آتی کہ وہ لوگوں کو اس چیز کے لیے جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں. Throughout his poetry, he worked to promote these values and to advocate for access to education for all. کہتے ہیں کہ ان کی اگر لائف کے اندر بھی دیکھا جائے تو انہوں نے ان ویلیوز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے جو ورک کیا ہے. Believed that education was the foundation upon which a just and equitable society could be built, and he dedicated his life to this cause. کہتے کہ ان کا ماننا ہے کہ ایک ایجوکیشن ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ایک ایکوالٹی والی سوسائٹی جو ہے وہ اس کو ہم بلڈ کر سکتے ہیں، اور لائف کو ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا اسی وجہ سے. لاسٹ والا تھیم رہ گیا ہے وہ ہے solidarity and unity. Solidarity and unity were important theme in the work of Habib Jalib. He believed that the people of Pakistan need to stand together in order to bring about social justice and change. He argued that it was only through collective action that real progress could be made. بات وہی بار بار آ رہی ہے کہ وہ لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگوں کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اکٹھے کھڑے ہوں، جس وجہ سے سوشل جسٹس اور چینجنگ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر آ سکتی ہیں، اور کلیکٹیو ایکشن ہی ایک ایسا ہے جس کے ذریعے جو ریئل پروگریس ہے وہ ہو سکتی ہے. طالب موسٹ فیمس پوئم آن دا تھیم آف سالیڈیٹی اینڈ یونٹی از میرے وطن یہ عقیدتیں. This is my country, these are my belief. In this poem, Jalib pays tribute to Pakistan and he calls on the people of the country to stand together and unite in the face of adversity. He speaks of the sacrifice made by the people of Pakistan in the struggle for independence and calls them to remain united in the face of injustice and oppression. بات اگین وہی ہے کیونکہ پوئم کا ریفرنس جو ہے وہ بار بار اس وجہ سے وہ لائنز بھی جو ہیں وہ وہی ہیں. Another poem that address the themes of solidarity and unity is ہمارا نظام حیات, our way of life. In this poem, Jalib speaks out against poverty, corruption, exploitation and calls on the people of Pakistan to stand up for their rights. He argued that it is only through unity and solidarity that people can hope to bring about real change and progress. یہ تھا ایک لاسٹ تھیم. تو اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ. اور اگر آپ لوگوں کو کسی بھی کوسچن پہ اگر ویڈیو چاہیے تو آپ لوگ کمنٹ باکس میں مجھے بتا سکتے ہیں. تو